وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. کافی عرصے کے بعد آپ بھائیوں سے آج مخاطب ہوں. میرا یعنی اصل میدان تو تقریر نہیں ہے، نہ تقریر کا میں ماہر ہوں. بہرحال چند گزارشات صحیح حدیث کے بارے میں کہ دین لینے کا بنیادی ذریعہ قرآن اور صحیح حدیث ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی، حق سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی پہلے جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ آیت کا حصہ ہے. سورہ احقاف میں 26ویں پارے میں شروع میں یہ آیت آئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ ائتونی بکتاب من قبل ھذا، اے شرک کرنے والوں اللہ کے بارے میں مختلف باتیں منسوب کرنے والوں، اگر تمہارے پاس اس کی دلیل، اس شرک کی، اس کفر کی کوئی دلیل کتاب اللہ میں موجود ہے تو لے آؤ. ائتونی بکتاب من قبل ھذا، قرآن سے پہلے کتابیں آئی ہیں. تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی. آسمانی کتابیں جتنی ہیں ان میں سے کوئی حوالہ پیش کرو، ثبوت پیش کرو. او آثارات من علم، یا علم کی آثار پیش کرو. بعض تابعین اور مفسرین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ نبیوں کی احادیث پیش کرو. یہ علم کے آثار جو ہیں یہ انبیاء کی حدیثیں ہیں. یا تو آسمانی کتاب پیش کرو، یا تمہارے پاس اگر روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، علم کے آثار ہیں تو وہ پیش کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس آیت کریمہ میں دو دلیلوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ایک دلیل تو کتاب پیش کرو،
اللہ نے کوئی کتاب نازل فرمائی ہے، کسی رسول پر نازل فرمائی ہے، تو اپنے شرک کا ثبوت پیش کرو۔ اگر اس میں بھی نہیں ہے تو پھر نبیوں کی حدیث ہے، کوئی روایت پیش کرو، حدیث پیش کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام میں حجت جو ہے دلیل کے طور پر یہ دو چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی اور آپ کے آنے سے پہلے بھی ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کی اطاعت، اس کی پیروی فرض کرا دی، حکم دے دیا، فرمایا کہ ہم نے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ اب رسول لوگوں کے سامنے جس پر کتاب نازل ہوتی تھی کتاب اللہ پیش کرتا، یا اگر کسی سابقہ کتاب کا وہ کا متبع ہوتا، اتباع کرنے والا ہوتا تو پیش کرتا، اور ساتھ ہی اس کا مفہوم، اس کی تشریح، اس پر عمل وہ بھی بیان کرتا، اپنے عمل سے، اپنے اقوال سے۔ اس لیے کوئی آدمی بھی جو اللہ کی وحی پر ایمان رکھتا ہے، اسے یہ یقین ہے کہ رسول پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، تو وہ اس بات سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ رسول نے اس کی جو تشریح بیان کی ہے، جو مفہوم بیان کیا ہے، اسے وہ معلوم کرے، اس پر عمل کرے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان دو آیات کو ملا کر ہم یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث حجت ہے، اور اس کی دلائل دوسرے بھی ہیں، اور حدیث بھی صرف وہی حجت ہے جو کہ صحیح حدیث ہے، اس لیے کہ فاسق اللہ کا نافرمان جو ہے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نافرمان انسان کوئی روایت بیان کرے گا تو ہم تحقیق کریں گے، بغیر تحقیق کے اسے تسلیم نہیں کریں گے، یعنی اس کے ساتھ کوئی دوسرا سچا گواہ ہو پھر مانیں گے۔ دین کے اندر تحقیق والی بات کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے یا اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ محدثین کرام رحمہ اللہ نے اس آیت سے اسماء و رجال کا جو علم ہے وہ ثابت کیا، جو کہ حدیث کا بہت بڑا علم ہے، جس کے ساتھ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، راوی اس کا سچا ہے یا جھوٹا، ثقہ یعنی قابل اعتماد ہے یا ناقابل اعتماد ہے۔ اور پھر اسماء و رجال کی جتنی شاخیں ہیں وہ ساری اس آیت کریمہ کی روشنی میں محدثین نے بیان کی۔ تو حدیث کا معیار حق ہونا، حجت ہونا، اور صحیح حدیث کا حجت ہونا ان دو آیات سے میں نے ثابت کیا، اور بھی بہت سی دلائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ میں مسجد قبلتین میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نماز پڑھ رہے تھے، صبح کی نماز تھی یا کوئی نماز تھی، نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز میں ان کا چہرہ، ان کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا،
پہلا قبلہ مسلمانوں کا جو فلسطین میں ہے اور جو اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے، تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس دوران میں ایک آنے والا آیا، آنے والے نے آ کر آواز دی، حدیث بیان کی، بتایا کہ لوگوں قبلہ بدل گیا ہے، یہ تم جدھر نماز پڑھ رہے ہو اب رخ بدل گیا ہے، اب بیت اللہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام نے نماز کی حالت میں، اسی حالت میں اپنا رخ بدلا دیا، نماز میں پھر گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ یہ عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے، نماز ایمان میں سے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان یعنی نمازیں ضائع نہیں کرے گا، خاص طور پر اس واقعے کے بارے میں، کیونکہ یہاں پر یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جو لوگ اب بیت المقدس کی طرف پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کی نمازیں اللہ ضائع نہیں کرے گا، انہیں جو حکم دیا گیا تھا اس پر انہیں عمل کیا، ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں گے۔ یہ مشہور حدیث ہے اور اس کی عملی صورت اب بھی مدینہ میں جس آدمی کو موقع مل گیا مدینہ جانے کا تو دیکھ سکتا ہے، وہ مسجد دو قبلوں والے ابھی موجود ہیں۔ اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ خبر واحد ایک آدمی کی روایت اگر وہ صحیح ہو تو اس پر عمل کرنا، چاہے عقیدہ ہو چاہے اعمال ہو، اس میں ضروری ہے۔ اب چونکہ صحابہ جو ہے سارے کے سارے عدول تھے، سارے کے سارے ثقہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سب سے افضل انسان خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آپ کو صحابہ بھی ایسی جماعت عطا فرمائی کہ جن میں ایک بھی جھوٹا نہیں تھا، پوری صحابہ کی جماعت میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو جھوٹا ہو۔ صحابہ اکرام کی آپس میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین متواتر حدیث سے ثابت ہے، اس کے باوجود کسی صحابی نے کسی دوسرے کے خلاف کوئی حدیث بنانے کی جرات نہیں ہے، بلکہ بہت سے صحابہ کرام کے واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے، لرزتے تھے کہ کہیں الفاظ میں کمی بیشی نہ ہو جائے، چلو مفہوم تو وہی ہے لیکن جو لفظ بیان کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، بات کہتے تھے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ روایت بالمعنی بھی جائز ہے، روایت ہو بالمعنی، روایت بالمعنی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک روایت بیان کرتا ہے اس کو اس کا مفہوم ایک سچا آدمی اپنے الفاظ میں بیان کر دے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی مارا جائے تو کہنے والا دوسرے بھائی کو کہتا ہے کہ فلاں آدمی مارا گیا، یہ اس کو بیان کرتا ہے کہ فلاں آدمی قتل ہو گیا۔ اب قتل ہو گیا اور مارا گیا دونوں کا مطلب ایک ہی، تو اگر مارا گیا اس کو روایت بالمعنی بیان کریں گے تو قتل ہو گیا، اس کے لیے محدثین نے بڑی شرطیں لگائی، اور بہت سے علماء ایسے بھی تھے جس طرح محمد بن سیرین ہے، وہ روایت باللفظ ہی کرتے تھے، الفاظ یاد رکھتے تھے۔ محدثین کرام اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو نور سے بھرے، انہوں نے تو اتنی تحقیق کی ہے ایسی کہ لفظ تک جو ہے نا اس میں وہ پوری اطاعت کرتے تھے۔ قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ بصرہ کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، تابعین میں سے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، نابینا تھے، بادر ذات، وہ مدینہ آئے پڑھنے کے لیے، بصرہ سے عراق سے مدینہ آئے، یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اسماء الرجال کتابوں میں۔ اب مجھے یہ حوالہ یاد نہیں رہا کہ یہ ابن ابی حاتم کی کتاب الجرح و تعدیل میں ہے یا
خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد میں. بہرحال مطالبے پر میں یہ واقعہ انشاءاللہ وہ بیان کر دوں گا کون سی کتاب. تو وہ آتے ہیں اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی دن رہتے ہیں، جو کہ مدینہ کے بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، فقہائے سبع میں سے. کئی دن ان کے پاس رہے اور ان سے مسئلے پوچھتے تھے، حدیثیں پوچھتے تھے روزانہ، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، مسئلے پوچھتے پوچھتے. جب کئی دن گزر گئے تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تنگ ہو گئے. تو انہوں نے کہا قتادہ، اور مجھ سے جو کچھ پوچھتا رہا ہے تو پوچھ رہا ہے، کچھ یاد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یاد ہے. انہوں نے کہا میں آیا تھا، مثلا پہلے دن آیا تھا، میں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھا، آپ نے یہ جواب دیا، میں نے یہ مسئلہ پوچھا، آپ نے یہ جواب دیا، میں نے یہ مسئلہ پوچھا، آپ نے یہ جواب دیا، اور شروع ہو گیا کئی دنوں. اور حسن بصری نے یہ کہا تھا. سعید بن مسیب رحمہ اللہ حیران ہو گئے، کہنے لگے ما کنت اظن ان اللہ خلق مثلک، میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ اللہ نے تیرے جیسا آدمی پیدا کیا، میرا خیال نہیں تھا کہ ایسا آپ کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ دین کی حفاظت خود اپنے ذمہ لیے، اللہ نے لوگ پیدا کیا. تاریخ بغداد میں صحیح سند کے ساتھ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول موجود ہے. کیونکہ میری ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ میں ضعیف روایت کو بیان کرنے کے قائل نہیں ہوں، تو اس لیے پوری تحقیق کرنی پڑتی ہے روایتوں کی. تو یزید بن ہارون کو ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی، ہارون نام کا، ہارون المستملی، وہ یہ پروگرام بنا کر وہ پروگرام بنا بیٹھا ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے گا حدیثوں میں. آپ ہوشیار ہو جائیں، وہ آپ کی کتاب لوگوں کو پڑھ کر سنائے گا اور کسی جگہ اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ بھی کر دے گا. تو کسی نے نصیحت کے طور پر اس کو پتہ چل گیا نا، طالب علموں نے آپس میں کوئی پروگرام بنایا ہوگا کہ استاد کو دھوکہ دیتے ہیں، آزماتے ہیں. تو اس نے کہا اس آدمی کو کہ مجھے جو میں نے حدیثیں اپنے استادوں سے سنی ہے 20,000 حدیثیں، ساری مجھے زبانی یاد، پوری صحیح یاد ہے. تو پوری کوشش کر کے دیکھ، پوری کوشش کر، تو انشاءاللہ اس میں کبھی کامیاب نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے ایسے لوگ پیدا کیے. کئی تو ایسے تھے جن کے حافظے ان کی کتاب سے زیادہ مضبوط تھے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ میری کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے اور میرا حافظہ یہ کہتا ہے، تو حافظے والی بات زیادہ مضبوط ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات میں جو بیان فرمایا ہے، تو اس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک تو قرآن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حجت ہے، معیار حق ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ذکر تیری طرف اتارا ہے تاکہ تو اس کا بیان لوگوں کے سامنے کر دے. اب اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا. بیان بمعنی تشریح. ایک ہوتا ہے بیان بمعنی نزول، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ. صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں آتا ہے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی اللہ البیان، بیان کرنا، دین کا بیان کرنا یہ اللہ کا کام ہے. یعنی اللہ نے دین بیان کر دیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وہی نازل فرما دی، دین نازل فرما دیا اپنے رسول پر. وعلی الرسول البلاغ، اور اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچانا رسول کا کام ہے. وعلینا تسلیم، اور ہمارا کام یہ کہ اس کو تسلیم کریں. تین ہی کام ہے، اللہ کا کام دین کو نازل کرنا، رسول کا کام دین کو لوگوں کے سامنے پہنچانا، اور لوگوں کا کام ہے کہ دین پر عمل کرنا. ضعیف اور غیر ثابت بات اس کا مردود ہونا اس آیت سے ثابت ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر
امام مسلم رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ان کے سامنے ایک آدمی آیا نا، اس کا نام تھا بشیر ابن کعب العدوی، دوسرے لفظ سے بشیر، ہمارے یہاں بشیر کہا جاتا ہے، تو بشیر اس کا نام تھا۔ اس نے حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیثیں بیان کرنے والا کون ہے؟ ایک تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، سند بیان نہیں کرتا، حوالہ نہیں پیش کرتا، سند نہیں بیان کرتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی، اپنی باتیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ۔ پھر پوچھنے پر بتایا کہ فتنے سے پہلے ہم جو بھی حدیث بیان کرتا تھا ہم اس کو قبول کر لیتے تھے، سن لیتے تھے، فتنے کے بعد نہیں ہوا۔ یہ فتنہ جو شروع ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد، اس کے بعد اب کوئی آدمی بھی کوئی روایت بیان کرے گا، اس کا صحیح ہونا ضروری ہے، اسے صحیح ثابت کرنا یہ اس کی ذمہ داری، یہ صحیح اگر ثابت ہو جائے گی صحیح تو پھر سر آنکھوں پر۔ محدثین کرام کے سامنے یہ مسئلہ بھی تھا، یہ جو حدیث انہوں نے لکھی ہے یہ ایمان کا بنیادی مسئلہ تھا کہ انہوں نے حدیثیں لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ پر ایمان لانا یہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اور اگر جو ایمان نہیں لائے گا تو جہنم والی بات ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث، متواتر انتہائی مشہور حدیث کہ آپ نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے گا، مجھ پر جھوٹ بولے گا، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے، اپنی جگہ تلاش کر لے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے محدثین کرام نے انتہائی احتیاط کی، احادیث کے مسئلے میں انتہائی احتیاط کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ یہ اچھا آدمی تھا، اثنوا علیہ خیرن، اس کی تعریف کی کہ وہ اچھا آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ ایک دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے کہا کہ فاثنوا علیہ شرا، کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا، برا آدمی تھا۔ فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے جو وجبت کہا ہے واجب ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی تم نے تعریف کی ہے، جسے تم نے اچھا کہا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو، اور جسے تم نے برا کہا ہے اس کے لیے جہنم واجب ہو۔ آپ نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، اس زمین میں تم اللہ کے گواہ ہو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، مومن لوگ جو ہے اس زمین میں اللہ کے گواہ ہوتے ہیں۔ تو مومن اگر کسی کو اچھا کہتے بال اتفاق تو وہ اچھا ہے، جسے برا کہتے ہیں وہ برا ہے۔ اسی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ محدثین کی جماعت جس راوی کو کہہ دینا کہ یہ سچا ہے وہ سچا ہے۔ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ محدثین کا کسی بات پر متفق ہو جانا، اکٹھا ہو جانا، لا یکون الا صدقا،
سوائے سچ کے کچھ بھی نہیں، سچی بات کرو. تو یہ دین کے جو دو ذریعے ہیں، قرآن کریم تو تواتر کے ساتھ کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں قرآن کریم کا یہ نسخہ جو ہے وہ لکھوا کر اسلامی علاقے جتنے تھے بلاد اسلامیہ اس میں تقسیم کر دی. اب اس وقت مسلمانوں کے پاس جو قرآن کریم موجود ہے اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا یا لکھوایا ہوا نسخہ. جس طرح انہوں نے لکھوایا ہے نا اسی طرح قرآن موجود ہے. مالک یوم الدین جو ہے مگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو مالک انہوں نے لکھا ہے میم لام کاف، میم الف لام کاف نہیں، میم لام کاف. اب قرآن جدھر سے بھی آپ لے کے آئیں گے میم لام کاف لکھا ہوا پڑھیں گے مالک یوم الدین. یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت دنیا کے جس کونے میں جائے یہی قرآن مسلمانوں کے پاس موجود ہے. جو لوگ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے قرآن کو نہیں مانتے ان کے پاس بھی یہی قرآن ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. بعد میں احادیث جو تھی صحابہ کے دور میں تو عام روایتیں زبانی بیان کی جاتی تھی اور اللہ نے ان کو حفظے بھی بے گناہ دیے تھے. تابعین اور تبع تابعین کے دور میں حدیثیں لکھنی شروع ہوئی، سننے شروع ہوئی حدیث کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی احادیث کو محفوظ کر. میرے پاس ایک آدمی آیا نا منکر حدیث، تو میں اسے کہا کہ یہ دیکھو صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری پڑھیے. تم کہتے ہو کہ 250 سال بعد حدیثیں لکھی گئی. میں نے کہا کہ صحیح بخاری میں سے کوئی ایک حدیث نکالو، میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے دنیا میں موجود تھی. امام بخاری سے پہلے کتابوں میں لکھی ہوئی حدیث موجود. تم کسی ایک حدیث پر آ سکو، میں یہ ثابت کروں گا کہ امام بخاری کے علاوہ دوسرے اماموں نے بھی یہ حدیث بیان کر. کوئی حدیث ہوتا ہے امام مالک میں لکھی ہوگی، کوئی حدیث امام شافعی کی کتابوں میں لکھی ہوگی، کوئی امام عبدالرزاق کی مصنف میں لکھی ہوگی. یہ تینوں کے تینوں امام بخاری سے پہلے گزرے. کوئی حدیث امام بخاری کے استادوں کی کتابوں میں لکھی ہوگی، مصنف ابن ابی شیبہ میں. تم کیا سمجھتے ہو؟ پھر ان ساری حدیث کو اکٹھا کرو. صحیح بخاری کی حدیث اس کو ابو داؤد کی حدیث سے ملاؤ، صحیح بخاری کی حدیث کو مسند احمد کی حدیث سے ملاؤ، وہ ایک جیسی ہوگی. معمولی اختلاف اگر الفاظ کا ہوگا معنی ایک ہی ہوگا، مفہوم ایک ہی ہوگا. حدیث کو حجت سمجھنا، اس پر عمل کرنا صحابہ کرام کا، تابعین کا اتفاقی راستہ ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلا اختلاف مسلمانوں میں کیا ہوا تھا پتہ ہے نا؟ خلافت کا ہوا تھا. خلیفہ کون ہوگا؟ سب سے پہلا اختلاف یہ ہوا تھا. انصاری یہ کہتے تھے من الامیر، خلیفہ ہم میں سے ہوگا. مہاجرین کہتے تھے من الامیر، ہم میں سے خلیفہ ہوگا. یہ بہت بڑا اختلاف تھا میرے بھائی. اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا تھا، اگر اتفاق نہ ہوتا نا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جاتے، قتل و قتال ہو جاتا. بہت بڑا اختلاف تھا. اور جلیل القدر صحابہ کے درمیان، اس امت کے بہترین گروہ کے درمیان. تو اس اختلاف کے دوران پھر یہ حدیث سنائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، خلفاء جو ہے امام ہو یہ قریش میں سے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی. حدیث آنے کے بعد پھر اب انصار کی بات نہ رہی. صحابہ کرام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا، اختلاف ختم ہو گیا.
پہلا اختلاف جو ہوا تھا یہ حدیث کے ساتھ آنے والا. یہ قرآن میں تو کوئی آیت نہیں الائمۃ من قریش. قرآن کے کسی حافظ سے پوچھے قرآن کی یہ کوئی آیت نہیں الائمۃ من قریش. یہ حدیث ہے. جب یہ حدیث آ گئی صحابہ کرام نے بیعت کر لی. اب اتفاق ہو گیا. ایک دو اگر صحابہ نے اختلاف بھی کیا ہے تو چونکہ جمہور نے اس بات کو تسلیم کر لیا اختلاف ختم ہو گیا. کوئی قتل و قتال نہیں, کوئی جھگڑا نہیں اور اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا. اسی طرح صحابہ کرام کی تاریخ جو ہے اس کے بعد آئی تابعین کے دور میں یہی بات پائی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دفعہ کسی مجلس میں تشریف فرما تھے. یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنی کتاب السنہ میں بیان کیا. امام ابو حنیفہ سے ایک آدمی آ کر مسئلہ پوچھتا ہے کہ بتائیں ایک آدمی گیا اور کسی کے باغ سے اس نے پھل چرا لی, چوری کی پھلوں کی, اور پکڑا گیا, اس کی کیا سزا ہے؟ اور یہ تو عام بھائیوں کو پتا ہے, عام جو معمولی ان پڑھ بھی ان کو پتا ہوگا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے اسلام میں. قرآن کریم کی آیت ہے وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. چور مرد ہو یا چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹ دیتے. اب ایدیہما سے مراد کیا ہے؟ یہ پھر حدیث کا مسئلہ ہے. کیا دونوں ہاتھ ہیں یا ایک ہاتھ ہے, دائیں ہے یا بائیں؟ یہ تو پھر حدیث سے ثابت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا, فرمایا کہ یقطع, اس آدمی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, یعنی اس کا ہاتھ کاٹنا تھی, دائیں ہاتھ کاٹ دینا. اس نے لکھ لیا فتویٰ. اسی مجلس میں محدث ابو عوانہ وضاح ابن عبداللہ الیشکری رحمہ اللہ موجود, جو کہ امام بخاری کے استادوں کے استاد. تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک حدیث موجود ہے, اور اپنی سند سے پوری حدیث سنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا قطع فی ثمر, جو آدمی پھل چرائے اس کے ہاتھ میں کاٹے گا. صحیح حدیث بخاری مسلم کی غلط. اب پھل چرانے والے کے بارے میں یاد رکھو کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ آزاد ہے, اس کے ہاتھ تو نہیں کاٹے جائیں گے, لیکن اس کو سزا مل سکتی ہے, تعزیر لگ سکتی ہے, اس کو کوڑے بھی لگ سکتے ہیں, اس کو قید بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ہاتھ کاٹنے والی سزا اس پر نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی ہے تو فوراً فرمایا یہ جو میرا لکھا ہے تو انہیں فتویٰ فوراً کاٹ دی, ختم کر اس کو. فرمایا لا یقطع, لا یقطع, ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے, نہیں کاٹے جائیں گے. اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ اور دوسرے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے محبت کرتے تھے, اس کو ترجیح دیتے تھے. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خبر واحد کو اگر صحیح ہوتی تھی اس کو حجت مانتے تھے, ورنہ امام ابو حنیفہ کہہ دیتے کہ بھائی یہ تو خبر واحد ہے, یہ ضمنی ہے, پتہ نہیں یہ بات صحیح ہوگی, بھول گیا ہو سکتا ہے. فوراً اس حدیث پر عمل کیا اور ظاہر طور پر قرآن کریم کی آیت کے خلاف مسئلہ ہے, کہ قرآن میں تو یہ مسئلہ موجود نہیں. اس کے باوجود قرآن کی تخصیص کر لی, قرآن کریم کے عموم سے خارج کر لیا اس کو, اور خبر واحد کو حجت مان لیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا انکار کرتے, خبر واحد کو صحیح حدیث کو نہیں مانتے, یہ اماموں کے بھی مخالف ہیں. عبدالحی لکھنوی نے اور دوسرے دوست سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اتفق الائمۃ الاربع, ائمہ اربع کا اتفاق ہے اس مسئلے میں, یعنی امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, سب کا اتفاق ہے. کس بات پر؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ یجوز تخصیص القرآن بخبر الواحد, ایک خبر, ایک صحیح حدیث ہو اس کے ساتھ قرآن کی تخصیص کرنا چاہیے. جب تخصیص کرنا جائز ہے تو تشریح کرنا, تفسیر کرنا کیوں جائز نہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنو. یہ سلف کے جو واقعات ہیں یہ بھی سمجھے جنود اللہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی امتوں کے واقعات بیان کیے,
لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کی ایمان تازہ ہو، دلوں میں اطمینان پیدا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ وضو کے دوران پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا کیسا مسئلہ ہے؟ خلال کہتے ہیں نا کہ اس میں انگلی داخل کر کے نا اس طرح وہ پانی پہنچانا، یا جس طرح ہاتھ کی انگلی ہوتا ہے اس طرح داڑھی کا بھی خلال ہوتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تقدمۃ الجرح و تعدیل میں اور امام بیہقی کی سنن کبریٰ میں حسن ذات یعنی صحیح سند کے ساتھ ہوا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر اس مجلس میں لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مصر کے بڑے امام تھے آئے ہوئے تھے، عبداللہ بن وہب جو مصر کے بڑے امام تھے وہ آئے ہوئے تھے، لیث بن سعد کے شاگرد عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ جو امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے فرمایا عندنا فی ذالک سنت، اے امام مالک ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک سنت ہے۔ سنت بمعنی حدیث، بعض لوگ کہتے ہیں نا حدیث علیحدہ چیز ہے، سنت علیحدہ چیز ہے، اس میں رابط پر وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک سنت ہے، سنت۔ امام مالک نے فرمایا ہاتھ دے آپ کیا ہے یہ پیش کر۔ انہوں نے کہا حدثنا لیث بن سعد، اور آگے 2-3 راوی اور بیان کی، اور آگے جو ہے سند بیان کی، صحابی کا بیان کیا، عن ابی عبد الرحمن الحبلی راوی ہے، پھر ابو عبد الرحمن الحبلی عن المستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کا خلال کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث سنی نا تو فرمایا ان حاضر حدیث حسن، یہ تو حسن حدیث ہے، یعنی صحیح حدیث ہے، اچھی حدیث ہے۔ فوراً اپنی بات سے رجوع کیا، یہ نہیں کہا کہ خبریں آئے گے بھائی، فوراً کہا کہ انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی امام مالک سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت، یہ جو ائمہ ہیں یہ مسلمانوں کے درمیان ان کا بہت بڑی عزت احترام ہے، ہر گروہ کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، تو ان کے واقعات اس کی دلیل ہے۔ ایک تو حدیث صحیح ہو چاہے وہ خبر واحد ہو، اس پر عمل کرنا چاہیے، زندگی اس کے مطابق گزرتی۔ امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں اجماع نقل کیا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ صحیح حدیث جو ہے نا یہ حجت ہے، چاہے وہ عقیدے میں ہو چاہے وہ اعمال میں ہو۔ وہ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جتنے لوگ بھی ہیں، چاہے اہل سنت ہیں، اہل سنت لوگ کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں جو سنت پر عمل کرتے ہیں، قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں، جو توحید پر عمل کرتے ہیں، وہ اہل سنت ہیں۔ بھائی پنجاب میں تو کچھ اور بھی ہوتا ہے نا، تو یہ یاد رکھیں، اس لیے میری تشریح بیان کی۔ تو اہل سنت ہو وہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں عقیدے میں اعمال میں، اہل بدعت جو ہے خارجی ہیں وہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثلا سباب المسلم، وہ مسلمان کے بارے میں جو اس کو قتل کرے گا تو اس کے بارے میں تکفیر کے بارے میں جو روایتیں ہوئے پیش کرتے ہیں، دوسری پیش کرتے ہیں۔ شیعہ جو ہیں وہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں، قدریہ بھی، تقدیر کے منکر بھی۔ تو یہ سارے گمراہ فرقے جو ہیں یہ بھی روایتیں پیش کرتے ہیں، اہل سنت پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سارے لوگ عقیدہ ہو یا اعمال سے فرق کرنے والے نہیں ہیں، یہ بعد میں کچھ لوگوں نے بنا لیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں موجود تھے، یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اسماء الرجال کتابوں میں بھی، حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بھی لکھا ہے۔ تو امام شافعی سے ایک آدمی مسئلہ پوچھتا ہے کہ کیا مکہ کے اندر جو زمینیں ہیں، مکان ہے، بیچنے جائز ہے کہ نہیں؟ یہ جو جہاں بیت اللہ ہے اس کے ارد گرد جو مکے کا علاقہ ہے، مکے کے علاقے میں مکان زمین بیچنا جائز ہے یا ناجائز؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جائز ہے، اور دلیل پیش کی، فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے تھے نا، علی بھی آ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے تھے، اور پیچھے رہ گئے تھے عقیل، اور عقیل اس وقت مسلمان نہیں تھی،
انہوں نے کیا کیا کہ ساری زمینیں بیچ دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے گئے تو آپ نے فرمایا کہ حل ترک لنا عقیل من دار. عقیل نے بخاری مسلم کی بات ہے, ہمارا کوئی ایک گھر بھی چھوڑا ہے, ہماری کوئی ایک جگہ بھی چھوڑی, سب ختم. تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر مکہ کے اندر مکان بیچنے ناجائز ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باطل قرار دیتے. آپ نے تو افسوس کا اظہار کیا. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مکان بیچنے جائز ہے. ادھر اس مجلس میں ایک بڑے فقیر بھی خراسان کے بیٹھے ہوئے اسحاق بن ابراہیم. تو انہوں نے کہا کہ یہ مکروہ ہے, نہیں بیچنے چاہیے. دلیل یہ ہے کہ حدثنا فلان ان عطا انه كان يغرم. اب اس طرح سے کچھ حدیثیں بیان کی کہ عطا بھی اس کو مکروہ سمجھتے تھے, طاؤس اس کو مکروہ سمجھتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو ہے خراسان کا فقیہ, تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑا فقیہ ہے, تیرا تو یہ علاج ہے کہ تجھے پکڑا جائے, تجھے پیٹا جائے, تیرے کان کھینچے جائے. میں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تو کہتا ہے قال عطا و طاؤس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عطا و طاؤس کی بات نہیں مانی گئی. تو یہاں بھی خبریں واحد ہے, صحیح خبر ہے, اس کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چاہے کوئی بھی طاؤس ہے, کوئی اس کی بات جو ہے اس کو رد کرے. تو بھائی یہ سارے اماموں کا یہی طریقہ ہے, صحابہ کا بھی یہی طریقہ ہے. تحقیق ضرور کرنی چاہیے. صحابہ کرام نے بعض صحابہ نے تحقیقات کی. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق کرتے تھے. اگر کوئی ایک صحابی گواہی دیتا تھا نا تو وہ کہتے تھے اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی ہونا چاہیے. جمہور صحابہ کے نزدیک یہ مسلک نہیں ہے صحیح, ایک ہی گواہی بھی راجے ہے اور راجے بات بھی ہے, لیکن وہ ان کی احتیاط تھی. لیکن اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ جب بھی کوئی بات ثابت ہو جاتی تھی نا, ایک اور واقعہ آپ کو سنو. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی, ان کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے نا اور جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتا ہے, اس کو ایک کی رات ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. اور یہ یاد رکھیں اس ثواب کی ساری باتیں اہل ایمان اہل توحید کے لیے. جو مشرک ہے نا, شرک کرنے والے اور بدعت, ان کے لیے کوئی ثواب نہیں, ان کے لیے تو حد تھا. سب جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی مدد نہیں. تو انہوں نے فرمایا یہ ملتا ثواب. اور اگر کوئی آدمی جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان تک جاتا ہے اور قبر پر وہاں پر رک جاتا ہے, قبر کے پاس میت کو دفن کر دیا جاتا ہے, دفن ہونے کے بعد واپس آتا ہے, اس کو 2 کی رات 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اتق اللہ یا اے ابو ہریرہ, اللہ سے ڈر کیا کہتا ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ابن ابی دنیا نے مناقب الاشراف الی مناقب الاشراف اور حاکم نے مستدرک میں یہ واقعہ بیان کیا ہے مروان بن حکم کا, کہ مروان بن حکم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پردے کے پیچھے اپنے کاتب کو ابو زعیزہ کو چھپا کر رکھا. ان کا بے شب مثلا کپڑا ہے, وہ ان کو پتہ کوئی نہیں ہوا, تو جانتے نہیں تھی. اور کہا کہ تم نے آپ نے لکھنا ہے, تم نے لکھنا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیثیں پوچھی, وہ حدیثیں بیان کرتے رہے اور وہ چھپ کر لکھتا رہا, کتاب بن گئی. جب سال گزرا سال, تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دوبارہ بلوایا مروان نے اور کہا کہ وہ کتاب گم ہو گئی ہے, دوبارہ لکھوا دیں. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیثیں دوبارہ لکھوا دی. تو وہ کاتب کہتا ہے کہ میں نے وہ دونوں کتابوں کو ملایا, فما زاد فیہا حرف ولا نقص حرف, نہ تو ایک حرف زیادہ تھا اور نہ ایک حرف کم تھا. بھائی قرآن پڑھنے والا قرآن بھول جاتا ہے, حافظ قرآن بھول جاتا ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے لوگ؟ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ سے ڈر کیا کہتے ہو؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھ لو، تحقیق کرو، یہ ہماری امی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہے، ان سے پوچھو۔ اس وقت وہ زندہ تھی اور پھر ان کا جنازہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ اور یہاں یہ بھی اصول یاد رکھے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے گمراہ ہیں، جتنے بدعتی ہیں، جتنے باطل لوگ ہیں، وہ سارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دور رکھتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے سارے صحابہ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شاگرد جو دیے تھے تقریباً 800 کے قریب شاگرد، اس میں شاگرد کسی اور ثابت کی مدرسہ تھا، پورا مدرسہ ابو ہریرہ کا۔ جا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا صدق ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے سچ فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے خبریں وائد تصدیق ہوگی، 2 بھی بیان کرے خبریں وائد، 3 بھی بیان کرے خبریں، یاد رکھیں 4 بھی بیان کرے خبریں وائد۔ خبریں وائد کہتے ہیں نا اس کو کہ جو خبریں متواتر نہ ہو، خبریں متواتر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک جماعت بڑی بیان کرے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ افسوس سے کہتے زمین کو اپنی پاس چھڑی تھی اس کے ساتھ کلتے سے کہتے تھے کہ فرت نہ قراری تک کثیرہ، ہائے افسوس میرا کتنا نقصان، ہمارا کتنا نقصان ہو گیا اور کتنے کی رات ہمارا نقصان ہو گیا۔ اگر ہمیں یہ پہلے پتہ ہوتا نا تو ہم قبرستان تک جاتے۔ تو بھائی یہ ساری اس قسم کی اور بے شمار جو ہے اور باتیں روایات ہیں۔ دین کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ قرآن حدیث پر عمل کیا جائے، اللہ کی کتاب پر اور نبی کی سنت پر عمل کیا جائے، اور سنت کے بارے میں تحقیق کی جائے، صحیح حدیث پر عمل کیا جائے، ضعیف کو چھوڑ دیا۔ ضعیف کی کوئی حیثیت نہیں۔ وما کان ربک نسیہ، اللہ بولنے والا نہیں ہے، اگر وہ حدیث صحیح ہوتی تو محفوظ رہتی، جب صحیح نہیں تھی وہ محفوظ نہیں رہی۔ محدثین کرام کا ایک بڑا گروہ جو ہے کبار علماء جن میں امام بخاری امام مسلم ہے، اور اسی طرح حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، عبداللہ بن عباس ہے، سعید بن مسیب ہے اور بہت سے علماء، وہ سارے جو ہے ضعیف حدیث کو جتی سمجھتے ہیں۔ النکت علی ابن صلاح جو کتاب ہے اصول حدیث میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، اس میں یہ مسئلہ میں لکھا ہے۔ تو صحیح حدیث کی تحقیق کریں، معلومات کا لیں، جب پتہ ہو جائے تو پھر یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ صحیح حدیث جو ہے، جب میں اصول حدیث پاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ وجوب العمل والایمان بھی، صحیح حدیث پر عمل کرنا بھی واجب ہے، ایمان لانا بھی واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کر لو، فاسق اگر کوئی خبر لے کے آئے تحقیق کر لو۔ بڑی موضوع حدیثیں دنیا میں بیان ہوگی، لوگ کریں گے بیان یہ سب، لیکن ایک گروہ جو ہے ایسا رہے گا وہ محدثین کا گروہ انشاءاللہ کہ وہ صحیح حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے گا۔ یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اسی سے تو ساری باتیں نکلیں گی۔ قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے، ایمان صحیح ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا۔ اس کے ساتھ میں انسان طاغوت کے ساتھ کفر بھی کرے گا، شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو بچائے گا بھی، سیدھے راستے پر گامزن ہوگا۔ اور اگر یہ راستہ اس نے اختیار نہ کیا، اپنی مرضی کے ساتھ قرآن کی تشریح کی، قرآن کی تعویل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو باطل شبہوں کی وجہ سے رد کر دیا، تو پھر یاد رکھیں، آخر میں ایک حدیث سنو، ایک واقعہ سنو۔ عبداللہ چکرالوی نام کا ایک آدمی تھا، عبداللہ چکرالوی منکر حدیث تھا، بالکل وہ حدیث کو نہیں مانتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ تکیا لگا کر، تکیا ٹیک لگا کر بیٹھتا تھا اور کہتا تھا تمہارے لیے قرآن کافی۔ اس کا جو بیٹا تھا غالباً اس کا نام تھا شیخ ابراہیم یا اسماعیل، وہ یہاں لاہور میں جہاں عبداللہ چکرالوی جس جگہ اس طرح بیٹا ہوا تھا نا، وہ بیٹا آیا تو بیٹے نے باپ کو کہا کہ آپ نے مجھے اپنی وراثت سے محروم کر دیا ہے اہل حدیث ہونے کی وجہ سے، تو میرا تو حصہ آگ بنتا ہے۔ اس نے کوئی حدیث سنا دی، اس نے کہا حدیث چھوڑو، قرآن پیش کرو، قرآن میں سے تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو وہ لڑکا بولا کہ اے ابا
مجھے اب تک شک تھا، میں سمجھتا تھا ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو، آج مجھے یقین ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایک آدمی تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا اور کہے گا کہ تمہارے لیے کتاب اللہ کافی، جو کتاب اللہ میں لکھا ہوگا، اور نے کہا کہ اگر تم مجھے اب جائیداد دے تب بھی لکھوں گا اپنے پاس۔ تو بھائیو، ہمیں اپنی زندگی کا یہ منہج اور یہ طریقہ بنانا ضروری کہ ہم نے قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تشریح، اس کا فہم محدثین سے لینا ہے، اپنے ذہن کے مطابق نہیں کرنا، لیکن کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ ہمارا ایمان بنیادی عقیدہ ہے، اس میں تحقیق کرے۔ صحیح حدیثیں جو ہے اللہ کے فضل سے امت کا جو ہے یہ اتفاق ہوا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا، بلکہ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اگر کوئی آدمی کہہ دینا کہ میری بیوی طلاق ہے، اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سند کے ساتھ، تو طلاق نہیں پڑتی، بعض علماء کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے فضل سے صحیح بخاری صحیح مسلم موجود ہے، باقی کتابیں بھی موجود ہیں، اور اب جس زمانے میں ہم جا رہے ہیں اس دور میں تو اللہ کے فضل سے تحقیق کی رائے کو نہیں، ایسی کتابیں چھپ گئی ہیں جن کے نام ہمارے آباء و اجداد نے بڑے بڑے علماء نے سنے نہیں تھے، ایسی ناجائز کتابیں مارکیٹ میں آ گئی، تحقیق بڑی آسان ہو گئی، کمپیوٹر آ گئے، دوسری چیزیں آ گئی، بھائی تحقیق کریں، علماء سے رابطہ رکھیں اور صحیح حدیث جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے۔ ساری دنیا اگر اس کے خلاف ہے تو لوگوں کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو ہمیں حساب دینا ہے، تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت آ جانے کے بعد رسول کی جو مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا، فرمایا نَوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر پھرتا ہم پھریں گے، وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ ثُمَّ نُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اسے پھر جہنم میں داخل کریں گے اور سب سے بڑا ٹھکانا۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔